بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ سورۃ الانشقاق اس کا پارٹ 7، جس کے اندر انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 11 سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ چند آیات اس کے آپ حضرات کے سامنے پڑھیں گے۔ ہمارا مقصد اس کی چند آیات پڑھنا ہی نہیں ہوگا، بلکہ ان آیات سے نکلنے والے تمام اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے، تاکہ اپن اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین کو مد نظر رکھ کر بقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ اگر آپ 24 گھنٹے میں سے 7 سے 8 منٹ نکال کر چند دن کے لیے ہماری ویڈیوز کو سننا شروع کر دیں تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں، جو غیر مسلمان کے لیے سیکھنا اور پڑھنا ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ حضرات تک بآسانی پہنچ سکے۔ آپ کی فیملی، آپ کے دوستوں، آپ کے جاننے والوں میں سے کوئی بھی اگر آن لائن قرآن شریف پڑھنا چاہتا ہو کوئی، تو الحمدللہ ہماری کلاسز جاری ہیں۔ اگر آپ بھی ہماری کلاس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو دیے گئے نمبر پر رابطہ کیجئے، انشاءاللہ آپ بھی ہماری کلاس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ تو بہرحال آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 11 سورہ انشقاق۔ فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا۔ دو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، پہلے ان کو سمجھ لیتے ہیں پھر آگے چلیں گے۔ سب سے پہلا لفظ فسوف، سین کو ہم واو کے ساتھ ملائیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ واو ساکن ہے، یہ ساکن کی علامت ہے۔ اسے جزم بھی بولتے ہیں، اسے سکون بھی بولتے ہیں۔ جس حرف کے اوپر آ جائے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر آ جائے وہ لفظ، وہ حرف خود بخود نہیں پڑھا جاتا، پچھلے حرف کو اس حرف کے ساتھ ملانا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے سین کو ہم واو کے ساتھ ملائیں گے۔ فسوف یدعو، دیا کو پھر دال کے ساتھ ملائیں گے۔ دال ساکن ہے، جیسے پیچھے بتایا کہ ساکن حرف خود بخود نہیں پڑھا جاتا۔ اسی کے ساتھ ایک بات یہاں پر اور سمجھنے کی ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دال کا کلر بلو کلر ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے۔ اب قلقلہ کیا ہے، کن حروف پر ہوتا ہے، تو مختصراً یہاں پر عرض کر دیتا ہوں۔ تفصیل کے ساتھ اگر آپ سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، تو چینل پر مستقل میری ویڈیو حروف قلقلہ کے بارے میں موجود ہے، آپ وہاں جا کر وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر بتا دیتا ہوں کہ 5 حروف قلقلہ ہیں: قاف، قا، جیم، دال اور با۔ اگر ہم ان 5 حروف کو ملائیں تو ان کا مجموعہ بنتا ہے قطب جدن، قطب جدن۔ جب یہ 5 حروف، اب اصول یہ ہے، جب یہ 5 حروف قطب جدن والے ساکن ہوں، جیسے یہ دال ساکن ہے یہاں پر، تو ان 5 حروف کی آواز کو ہلا کر پڑھنا قلقلہ کہلاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بخوبی سمجھ چکے ہیں۔ اب مثال کے ساتھ اس کو سمجھیے۔ اب دیکھیں، دال حروف قلقلہ میں سے، اب اس کی آواز کو ہم نے ہلانا ہے۔ یدو، یدعو، یدعو۔ اگر قلقلہ نہیں کرتے، یدعو جو کہ درست نہیں ہے، تو دال کی آواز کو ہلائیں گے۔ یدعو، عین کو واو کے ساتھ ملائیں گے۔ واو ساکن ہے، پہلے بتا چکا ہوں کہ ساکن حرف خود بخود نہیں پڑھا جاتا، لیکن یہاں پر دیکھیں کہ ہم عین کو لمبا کر رہے ہیں، حالانکہ اس کے اوپر پیش ہے، اور اصول یہ ہے کہ زبر زیر پیش والے لفظ کو کسی کو بھی لمبا نہیں کیا جاتا۔ ویسے زبر زیر پیش والے حروف کے بارے میں 3 اصول ہوتے ہیں بنیادی طور پر، کہ زبر زیر پیش والے لفظ کو لمبا نہیں کیا جاتا، زبر زیر پیش والے لفظ کو جھٹکا دے کے نہیں پڑھا جاتا، اور زبر زیر پیش والے لفظ کو مجہول نہیں پڑھا جاتا۔ یہ 3 اصول ہیں۔ ہم بات کریں گے صرف پہلے اصول کی۔ اگر آپ ان کی بھی تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی میری ویڈیو چینل پر موجود ہے، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مختصراً یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پہلا جو اصول ہے کہ زبر زیر پیش والے لفظ کو لمبا نہیں کیا جاتا، جبکہ یہاں پر عین کو لمبا کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے آگے واو ہے، اور یہ واو حروف مدہ میں سے ہے۔ حروف مدہ کی بنا پر اس عین کو لمبا کیا جا رہا ہے، وگرنہ اصول اپنی جگہ پر درست ہے کہ زبر زیر پیش والے لفظ کو کبھی بھی لمبا نہیں کیا جائے گا۔ جیسے کہ ہم نے فا کو بھی پڑھا، اس فا کو بھی پڑھا تو ہم نے لمبا نہیں کیا، دال کو پڑھا ہم نے لمبا نہیں کیا۔
یہاں پر سین کو واو کے ساتھ ملایا، یہاں پر بھی ہم نے لمبا نہیں کیا کیونکہ یہ حروف مدہ نہیں تھا، اگرچہ یہاں پر بھی واو ہے لیکن یہ حروف مدہ نہیں تھا، یہ حروف لین تھا۔ حروف لین کو بھی لمبا نہیں کیا جاتا۔ حروف لین کہتے ہیں کہ واو ساکن یا یا ساکن پچھلے حرف کے اوپر زبر آ جائے تو واو لین کہلاتی ہے، جیسے یہ واو ہے اس کو بھی لمبا نہیں کرنا ہوتا، لیکن حروف مدہ کو لمبا کرتے ہیں، اور وہ 3 حروف ہیں، الف، واو اور یا۔ یہاں پر صرف ہم سمجھیں گے واو کے بارے میں کیونکہ واو ہے، ڈیٹیل کے اندر نہیں جائیں گے، باقی حروف آئیں گے تو بتا دیں گے، وگرنہ باقی ویڈیوز کے اندر آ چکے ہیں کہ ہر وہ واو ساکن 2 جو ضروری، جس کے اندر 2 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، ایک ان میں سے کہ واو کا ساکن ہونا ضروری ہے، دوسرا اصول یہ ہے کہ اس کے پچھلے حرف کے اوپر پیش ہو۔ واو ساکن پچھلے حرف کے اوپر پیش، تو ایسی واو کو واو مدہ کہیں گے اور ایسے لفظ کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر بھی واو ساکن پچھلے حرف کے اوپر زبر ہے، پیش نہیں ہے، یہ واو لین ہے، تو واو مدہ کے لیے ضروری ہے کہ پچھلے حرف کے اوپر پیش ہو، جیسے پچھلا حرف چاہے جو بھی ہو پیش ہونا ضروری ہے اس کے اوپر، تو یہاں پر اس وجہ سے ہم عین کو لمبا کر رہے ہیں حروف مدہ کی بنا پر۔ یدعو، یدعو، حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہوتا ہے۔ صبورا، صبورا، صبورا۔ دیکھیں اب کئی طرح سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آیت کے، اچھا یہاں پر ایک اور بات سمجھنے کی ہے، صبو، واپیش واو بو، یہ پھر واو مدہ آگے پیچھے بتا چکا ہوں اس کی ڈیٹیل کہ ہر وہ واو ساکن جس کے پچھلے حرف کے اوپر پیش آ جائے واو مدہ کہلاتی ہے، یہاں پر اس وجہ سے با کو لمبا کر رہے ہیں، صبورا۔ اب یہاں پر دیکھیں، اگر ہم اس آیت کو الگ سے پڑھیں تو اس کا سمپل سا طریقہ ہے کہ یہاں پر وقف کریں گے، اور اصول یہ ہے کہ اگر آخری حرف الف ہے اور اس سے پچھلے حرف پر 2 زبر آ جائیں یا 2 زیر 2 پیش آ جائیں تو اس کو جو وقف کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک زبر کو پڑھا جائے گا اور الف کو پڑھا جائے گا، جیسے یہاں پر ہے صبورا، صبورن سے صبورا، ایک طریقہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسی آیت کو ہم اگلی آیت کے ساتھ ملا کر پڑھیں، صبورا ویصلی سعیرا۔ اب یہاں پر دیکھیں، را کو ڈائریکٹ ہم واو کے ساتھ ملائیں گے، واو مشدد ہے، شد والا ہے، لیکن اگر ہم اس کو الگ پڑھتے ہیں اور اس کو الگ، تو پھر اگلی آیت کو ہم پڑھیں گے ویصلی، واو کے اوپر صرف زبر پڑھیں گے، اس کی شد نہیں پڑھیں گے، ویصلی بس، لیکن جب ملا کے پڑھیں گے پچھلی آیت کے ساتھ تو پھر واو کی شد بھی پڑھی جائے گی۔ تو بہرحال صبورا، یہ شد ہے واو کے اوپر، اس کے پڑھنے کے 2 اصول ہیں۔ ایک اصول یہ ہے کہ شد والے لفظ کو ہمیشہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ پچھلے حرف کے ساتھ اور دوسری مرتبہ اس شد والے لفظ کے اوپر یا نیچے کوئی نہ کوئی حرکت ضرور موجود ہوتی ہے اس کے ساتھ، جیسے یہاں پر دیکھیں را 2 زبر وا راؤں، واو ایک مرتبہ پڑھا گیا، پھر واو زبر وا، تو واو 2 مرتبہ۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ شد والے لفظ کو سخت کر کے پڑھتے ہیں، ہلکی سی آواز کو روک کر لفظ کے اوپر زور دے کر۔ تیسرا اصول واو مشدد کے بارے میں یہاں پر یہ ہے کہ واو مشدد ہے اور یہاں پر غنہ ہوگا۔ غنہ کہتے ہیں کہ لفظ کی آواز کو ناک کے اندر ایک الف کے برابر لے کر جانا غنہ کہلاتا ہے۔ اب دیکھیں صبورا، واو کی آواز جو ہے ہم ناک کے اندر لے کر جا رہے ہیں ایک الف کے برابر، تو یہاں پر غنہ ہوگا۔ تو بہرحال صبورا ویصلی، یا کو صاد کے ساتھ، صاد ہمیشہ موٹے حروف میں سے ہے، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کھڑی زبر الٹا پیش 3 حرکتیں ہوتے ہیں، جس لفظ کے اوپر نہیں چاہیے اس لفظ کو لمبا کرتے ہیں، لام کو لمبا کریں گے، اس کے آگے چھوٹی یا، اس کو یا بولتے ہیں، یا خالی ہے، اس کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ وَيَصْلَى سَعِيرًا، سعی عین زیر یعی۔ اس طرح آپ نے واو مدہ کے بارے میں سمجھا، اس طرح اب یا مدہ بھی آ چکی ہے تو یا مدہ کے بارے میں بھی سمجھ لیجئے۔ ہر وہ یا ساکن جس کے پچھلے حرف کے نیچے زیر آ جائے اسے یا مدہ کہتے ہیں۔ ہر وہ یا ساکن جس کے پچھلے حرف کے نیچے زیر ہو یا ساکن یا مدہ کہلائے گی۔ تو یہ یہاں پر دیکھیں یا ساکن ہے، پچھلا حرف عین ہے، اس کے نیچے زیر ہے، سعی، اس وجہ سے عین کو لمبا کریں گے، سعیرن سے سعیرا۔ وہی والا اصول جو پیچھے بتا چکا ہوں کہ 2 زبر آگے الف تو ایک زبر اور الف پڑھا جائے گا۔ پوری آیت وَيَصْلَى سَعِيرًا، دونوں آیات فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا۔ امید کرتا ہوں کہ ان 2 آیات کو اب بخوبی سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجیے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ، اجازت دیں، اللہ حافظ۔